عابد زبیری صاحب، آج جو رانا ثناءاللہ صاحب نے بات کی ہے کہ جی ایک خصوصی عدالت کے تحت جو ٹرائی ہوگا، پاشا صاحب کی اپنی اوپینین ہے کہ جو خصوصی عدالت ہوگا وہ سیشن کورٹ ہی ہوگا اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہی لگے گا. آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو آج ایک طریقے سے وعدہ معاف گواہ بنے ہیں اعظم صاحب، تو کیا ان کی جو ایک سٹیٹمنٹ ہے وہ قانونی تقاضے پوری کرتی ہے؟ دیکھیے، مجھے پورا علم تو نہیں ہے ان کا، لیکن جہاں تک مجھے علم ہے اس کا، وہ غائب ہو گئے تھے جون کے اندر. پھر ان کے ایک ایف آئی آر درج کرا دی گئی ان کی فیملی نے کہ جی وہ غائب ہو گئے. پھر میں نے سنا ہے کہ شاید انہوں نے وہ ایف آئی آر واپس لے لی ہے، اور یہ سب 18 تاریخ کل ہوا. کل ہی لاہور ہائی کورٹ کا حکم امتناعی جو تھا کہ سائفر کے اوپر ایف آئی اے انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتی، وہ ویکیٹ کیا. ان کی ایف آئی آر انہوں نے شاید واپس لی 18 جولائی کو، اور 18 کو ہی اپیرنٹلی یہ جو کنفیشنل اسٹیٹمنٹ 164 کا وہ انہوں نے ریکارڈ کرایا میجسٹریٹ کے سامنے ہوپ فلی. تو دیکھیے، کنفیشنل اسٹیٹمنٹ کے اپنے ایک ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں، اٹ ہیز ٹو بی والنٹری. وہ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ نیچرل میجسٹریٹ آئے گا عدالت میں، وہ پیش ہو کر کہے گا کہ یہ والنٹری تھا نہیں تھا. اور دیکھیے، جیسے آپ نے اسحاق ڈار صاحب کا فرمایا، ان کا جب وہ ان کا کنفیشنل اسٹیٹمنٹ جب وہ عدالت میں آیا، انہوں نے کہا کہ یہ مجھ سے زبردستی لیا گیا. تو یہ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اعظم خان صاحب کورٹ میں آ کے کیا کہتے ہیں. وہاں نیچرل ایگزامینیشن، کراس ایگزامینیشن ہوتا ہے. مگر اس اسٹیٹمنٹ کے بغیر آپ نہیں سمجھتے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو ہے کارروائی ہو سکتی ہے خان صاحب کے خلاف؟ دیکھیے، اگر اب نیچرلی اب وہ ہو گیا ہے، وکٹ ہو گیا اسٹے. اب ایف آئی اے کے پاس جائے گی، اب ایف آئی اے انویسٹیگیٹ تو کرے گی نا، اور وہ دیکھے گی کیا ایف آئی اے کے آفیشیل سیکریٹس ایکٹ کی وائلیشن ہوئی ہے. سیکشن 3 جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے اسپائنگ سے، کہ اس میں اسپائنگ کا کیا ہے. دوسری بات، اگر وہ کہہ رہے ہیں گم ہو گیا، یہ دیکھنا ہوگا سیکشن 5 کتنا اسے کور کرتا ہے یا نہیں. نیچرلی یہ بھی ایک ایشو آئے گا. لیکن موسٹ امپورٹنٹ ایشو ہے کہ دیکھیے، جہاں تک سائفر جو ہوتا ہے، اگر وہ آفیشیل سیکرٹس ہے اور سیکرٹ ڈاکیومنٹ، تو 4 لوگوں کے اپیرنٹلی لوگوں کے پاس جاتا ہے. فارن منسٹر یا فارن سیکرٹری، چیف آف آرمی اسٹاف، پریزیڈنٹ صاحب اور پرائم منسٹر کے پاس. اور اب یہ کہہ رہے ہیں گم ہو گیا. لیکن ابھی میں ایک چینل پہ تھا تو ان کی مجھے ایک ریکارڈنگ سنوائی گئی اس چینل میں، ٹی وی کے اوپر ہی، وہ آپ دیکھیں گے جیو کے اوپر. اس کے اندر وہ اعظم خان صاحب ان کو ایڈوائز کر رہے ہیں پرائم منسٹر کو اس سائفر پہ کرنا کیا ہے. اب پتہ نہیں اس کی کیا اوتھینٹسٹی ہے، لیکن آپ دیکھ لیں، دستگیر صاحب بھی منسٹر جو سٹنگ منسٹر ہیں، وہ بھی میرے ساتھ اس پروگرام میں تھے. ابھی وہ ہمیں سنوائی گئی. تو اب اس کی کیا، اب اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے دیکھنا ہوگا کہ اعظم خان صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں کتنی صداقت ہے. اور یہ غائب ہونے کے بعد سڈنلی 18 تاریخ کو ہی سب کچھ ہو گیا. تو یہ عدالت جب انویسٹیگیٹ کرے گی ایف آئی اے، تو نیچرلی ان کے سامنے وہ یہ سب چیزیں پہلو دیکھتے ہوئے کرے گی. اگر آفیشیل تو یہ معاملہ پھر سے عدالت کے سامنے چلا جائے گا. دیکھیں، عدالت میں تو جائے گا. اگر انویسٹیگیشن کرنے کے بعد کوئی ایف آئی آر درج ہوتی ہے آن دی بیسس آف دیٹ، تو عدالت میں ہی جائے گا نا معاملہ. اور عدالت اس کو دیکھے گی. وہاں آپ کو پروسیکیوشن کو ثابت کرنا ہوگا کہ یہ انہوں نے جرم کیا ہے.